بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين صدق الله مولانا العظيم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ان کی قوم چلی گئی، اور کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اپنی قوم کو لمبا عرصہ سمجھاتے رہے۔ بتوں کی عبادت، اس کا غلط ہونا، اس کا بیکار اور فضول ہونا اپنی قوم پر واضح کرتے رہے۔ کرتے کرتے یہ زندگی کا آخری مرحلہ آ گیا کہ اب میری دلیلوں سے، میرے شفقت کے ساتھ سمجھانے سے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر آخری مرحلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اقدام پر کھڑے ہوئے۔ بھائی کب کھڑے ہوئے؟ آخری مرحلہ میں، آخر میں جا کے، جب زندگی میں سب کچھ سمجھا چکے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بت تڑوائے، لیکن وہ زندگی کا آخری مرحلہ تھا۔ 13 سال ان کو سمجھایا، پھر ہجرت فرما کر حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے، اور پھر مکہ فتح فرمایا۔ پورا اتمام حجت کر کے مکہ فتح کے بعد پھر اللہ کے نبی نے حکم جاری کیا، اور بیت اللہ میں، طائف میں جتنے بڑے بڑے بت تھے، بت خانے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سب کو بھائی منہدم کروا دیا۔ یہ پہلے دن کی کارروائی نہیں ہے، یہ کافروں کو، مشرکوں کو ہر اعتبار سے سمجھا بجھا کر آخری مرحلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ یہی معاملہ حضرت ابراہیم کا ہے، قوم کو ہر طرح سمجھایا، اور پھر آخر میں جب وہ سالانہ تہوار کا وقت آیا، سارے لوگ چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے آپ بھی چلیے ساتھ۔ انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اس کی تعبیر کل میں نے درس میں عرض کر دی۔ فراغ الی آلہتہم، اب جب سب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام وہ جو بت خانہ تھا اس میں داخل ہو گئے۔ فقال الا تأکلون، فقال، اور فرمایا ان بتوں سے تم کھاتے کیوں رہی ہو؟ اب وہاں کس کو سمجھانا مقصد ہے؟ وہاں کس کو سمجھانا مقصد ہے؟ اب قوم تو ہے نہیں، صرف بت تھے، ان سے خطاب کر رہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ ابراہیم علیہ السلام ایک تو یوں کہہ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اب اپنے دل کی بھڑاس نکالی کہ یہ قوم ان پتھروں کو پوجتی ہے، ان پتھروں کو پوجتی ہے، اور شاید ابراہیم علیہ السلام کو یہ امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے، یہ میری باتیں دوسروں کے لیے کیا بنے گی؟ عبرت بنے گی، اور قرآن میرے اور آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کا یہ عمل رکھ بھی اس لیے رہا۔ فقال الا تأکلون، پس تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہاں بھائی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج کا مسلمان بتوں کی پوجا نہیں کرتا۔ آج کا مسلمان جیسا کیسا ہو بتوں کی پوجا نہیں کرتا۔ اللہ نے اس سے تو بچا رکھا ہے۔ ہمارے لوگ اور طرح کے شرک میں مبتلا،
ہمارے لوگ اور طرح کے شرک میں مبتلا ہے۔ وہ پتھروں کو تو نہیں پوجتے، وہ شرک میں اس حد تک تو نہیں جاتے، لیکن اللہ معاف فرمائے جو بے دین پیروں سے وابستہ ہے، میں صحیح پیروں کی بات نہیں کرنا، جو صحیح اولیاء اللہ ہے، جو بندوں کو اللہ سے جوڑتے، قرآن و سنت کا پابند بناتے، انسانیت کی اصلاح کرتے، لوگوں کو دین سکھاتے، وہ صحیح اولیاء اللہ ہے۔ جیسے شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ سارے اللہ کے نیک لوگ ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے آج کے زمانے کے دکانداروں کی، بے ایمانوں کی، جن کا مقصد صرف اپنے مریدین سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، نظر و نیاز لینا ہے، جائیدادیں بنانا ہے۔ اور ہمارے یہاں دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کی جائیدادیں جو ہیں، یہ ہمارے خطے کے سب سے مالدار ترین لوگ ہیں، اور ایسی ایسی باتیں سکھاتے۔ میں نے آپ کو 10 مرتبہ عرض کیا، میں یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں، سنی سنائی نہیں، آنکھوں دیکھی، خود میں نے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو صاف کہتے ہیں جی یہ بیٹا مجھے میرے فلاں پیر نے عطا کیا، یہ بیٹا مجھے کس نے عطا کیا، اب بھی زندہ ہے، میں آپ کو ملا سکتا ہوں ان سے۔ میں نے ان سے بار بار پوچھا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل، آگے سے مسکرا کے کہنے لگے اس میں کوئی شرک والی بات نہیں۔ بھائی کوئی یہ بندہ یہ کہے کہ مجھے یہ بیٹا فلاں پیر نے عطا کیا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ غلط ہے۔ یہ کاروبار مجھے فلاں پیر نے عطا کیا، عطا کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف ہوگی۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے فلاں بزرگوں نے دعا کی، میرے ماں باپ نے دعا کی، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میرے فلاں شیخ جو ہے وہ اللہ والے ہیں، انہوں نے میرے لیے دعا کی، انہوں نے میرے لیے کیا کی؟ دعا کی، اسی کا نتیجہ ہے۔ آپ مزارات پر جائیے، وہاں خلاف شرع اتنا کام ہوتا ہے، بے حیائی، روکتے نہیں، نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ کیوں؟ نہی عن المنکر کریں گے نظر و نیاز نہیں آئے گا، آمدن نہیں ہوگی، اس لیے ہر طرح کی بغیرتی اور خرافات ہو رہی۔ جس وقت ہم پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے پیر صاحب کے بیٹے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہم ان کو مذہب، یار دوستوں میں تو ساتھیوں میں تو بے تکلفی ہوتی ہے، ہم ان کو کہتے ہیں یار تم اپنے مریدوں کو ان چیزوں سے منع کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اسی منع کیتے ساری دکان نہیں چل رہی، اگر منع کیا تو ہمارا کاروبار نہیں چلنا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے کہا فقال الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور پھر اپنے دائیں ہاتھ سے یا مضبوط ہاتھ سے ان پر وار کرنا شروع کیا۔ وہاں سورہ انبیاء میں تذکرہ ہے، کلہاڑا لے کر سب کو توڑنا شروع کیا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، کسی کی ٹانگ توڑ، کسی، پورا جب بت خانہ تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس سب کو توڑ دیا۔ یہ جو آیات ہے یہ اجمال ہے، ان کی زیادہ وضاحت بھائی کہاں ہے؟ سورہ انبیاء میں ہے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، یہ بھی فرمایا کیا تم پوجا کرتے ہو ان کی جو تمہیں کوئی نفع کوئی نقصان، کوئی لینا کوئی دینا نہیں، ان کو پوجتے ہو؟ واللہ خلقکم، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو ان سب کو وجود بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، سب کچھ اللہ نے بنایا۔ قالوا بنوا له بنیانا فألقوه فی الجحیم، یہاں اجمال ہے، وہاں سورہ انبیاء میں یہ ہے کہ جس وقت وہ واپس آئے اپنے تہوار سے، آ کر انہوں نے دیکھا کہ بت سارے توڑ دیے گئے ہیں، پورے شہر میں تہلکہ مچ گیا، اور یہ بحث شروع ہوئی کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، تو سب کہنے لگے کہ ہمارے پورے شہر میں ہمارے بتوں کی جو مخالفت کرتے ہیں وہ صرف کون ہے؟ ایک نوجوان ہے ابراہیم، انہی کو پکڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا، یہ سارا کچھ آپ نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ ان بڑے نے کیا، اس سے پوچھو، یہ جو ان کا بڑا ہے
ہتھوڑا جس کی گردن پہ رکھ دیا تھا یہ بڑے نے کیا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ بھائی کس کو جھنجھوڑا؟ یہ تمہارا پورا سسٹم یہ خدا چلاتے ہیں، اس بڑے سے پوچھو۔ اور ظاہر ہے وہاں انہوں نے سورہ انبیاء میں ہے کہ آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتہ یہ بولتے نہیں ہیں، تجھے نہیں پتہ یہ بولتے نہیں ہیں، تجھے نہیں پتہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہاں صاف یعنی مان گئے اس بات کو۔ تو اور آپ کو پتہ ہے کہ جب باطل لاجواب ہوتا ہے نا تو وہ اگر طاقتور ہو بس وہ پھر طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ یہ انسانی کمزوری ہے۔ جب یہ دلیل میں عاجز آ جائے، جب اس کو دلیل کا جواب نہ آئے تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ طاقت کا استعمال۔ اب یہ لاجواب ہو گئے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، مان گئے کہ ابراہیم تجھے نہیں پتہ یہ بولتے نہیں، تجھے نہیں پتہ یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اب طاقت کی زبان بولنے لگے۔ وہ طاقت کی زبان کیا تھی؟ جناب چونکہ اب یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ جی بتوں کو توڑ دیا گیا ہے اور بت اپنی حفاظت کر نہیں سکے، جس نے توڑا ہے وہ کہہ رہا ہے بڑے سے پوچھو، یہ تمہیں بتائے گا کس نے کیا ہے۔ پورے شہر کے دماغوں پر حرکت دستک دے رہی ہے، پورے شہر کا جو شرک ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا، طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے۔ اور جب اس قوم کے گروؤں نے یہ دیکھا کہ کبھی صورتحال ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، پھر اس حرکت پر آئے، کہا قالوا بنوا له بنیانا، تم ایسے کرو بہت بڑی عمارت بناؤ، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور حضرت ابراہیم کو دہکتی آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے صرف صورتحال پر قابو پانے کے لیے، بھائی کس لیے؟ قابو پانے کے لیے۔ مرزا قادیانی ایک بکواس کیا کرتا تھا اور جب وہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوتی تھی لگتا تھا کہ میرے ماننے والوں میں تہلکہ مچ گیا، پھر نیا شوشہ چھوڑ دیتا تھا۔ پھر کیا کر دیتا تھا؟ نیا شوشہ چھوڑ دیتا تھا۔ اب انہوں نے نئی حرکت کی کہ بہت بڑی آگ کا انتظام کیا تاکہ ہمارے رعب اور دبدبے کی وجہ سے کوئی زبان نہ کھولے۔ اگر کسی کے دل میں یہ بات آئی گئی ہو نا کہ یہ بت کر کچھ نہیں سکتے، وہ ہماری طاقت کی وجہ سے بھائی بولے نہیں، چپ ہو جائے۔ بہت بڑا انتظام کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا۔ اور آگے اللہ وہاں تو یہ ہے کہ قلنا یا نار کونی بردا، یہاں قرآن کے الفاظ اور ہیں، فرمایا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے حضرت ابراہیم کے خلاف ایک چال چلی۔ بھائی انہوں نے حضرت ابراہیم کے خلاف کیا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کی چال کو توڑ کے پرے کیا۔ اسفلین، ہم نے ان کی چال کو بالکل ناکام بنا دیا، ہم نے ان کی چال کو بالکل کیا کر دیا؟ ناکام کر دیا۔ ہم نے اس آگ میں پھینکا، پورے شہر کو اکٹھا کیا، جشن کا سما بنایا۔ توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس طرح سر عام کسی مجرم کو سزا دی جاتی ہے عبرت کے لیے، تو وہ تو اپنے ذہن کے مطابق حضرت ابراہیم کو کیا دے رہے تھے؟ سزا دے رہے تھے عبرت کے لیے۔ پوری قوم جمع ہوئی، کئی دن تک آگ کے انتظامات کیے۔ قرآن کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ غیر معمولی آگ کا انتظام کیا گیا اور پھر سب کے سامنے حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا۔ اتنی بات قرآن نے کہہ دی، اور ہمارے آقا نے اس پر اضافہ کیا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانے لگا تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ، ہاں میرے سارے کام میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ وہی کیا کرتا ہے؟ میرے کام اللہ ہی سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ آگ سے نکالا۔ اب بھائی سمجھنا ذرا، یہ حاصل قرآن جو کچھ سمجھانا چاہ رہا اس کا مقصد، انہوں نے آگ میں پھینکا
تاکہ سارے لوگ کبھی شرک کو چھوڑ کر ہدایت پر، اس وجہ سے پھینکا نا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے آگ سے کیا نکال لیا؟ سلامتی کے ساتھ۔ مصیبت ڈبل ہو گئی، جو ڈر تھا ان کا وہ بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا لو بھائی، اب پورے شہر نے کہا جناب اس نے ہمارے بت بھی توڑ دیے، ہم نے خود ہاتھوں سے آگ جلائی ہے اور ہم اس آگ کے قریب نہیں جا سکتے۔ یہ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے نکل آئے ہیں، پتہ چل گیا سچ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب تو ان کے صورتحال ان کے ہاتھوں سے نکل ہی گئی، جگہ جگہ بحث ہو رہی ہے یہ کیا؟ انہوں نے سمجھا کہ اب اس سے جان چھڑانا ضروری ہے، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تم یہاں سے نکل جاؤ، تاکہ جو ہماری تھوڑی بڑی ساکھ بچی ہے وہ بھی کہیں تباہ نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ نے ان کو اتنا عاجز کر دیا، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ اتنا عاجز کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے نکالا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اکیلے تھے اور ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ تھی، ساتھ بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، صرف 3 افراد۔ بھائی کتنے افراد تھے؟ 3۔ وہاں سے نکلے، اب جانا کدھر ہے؟ وطن چھوڑ کے جب نکلے تو فوراً اللہ سے کہا وقال انی ذاہب، اے میرے اللہ میں یہاں سے نکل رہا ہوں، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، سیہدین، اب میرا اللہ ہی مجھے صحیح راہ دکھائے گا، میرا اللہ ہی مجھے کیا کرے گا؟ ٹھکانہ دے گا۔ اللہ نے وہاں سے نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کہاں پہنچ گئے؟ پھر فلسطین آ گئے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ ہے عراق کا۔ بھئی یہ کہاں ہے؟ عراق کا۔ نمرود کا علاقہ موجودہ عراق ہے، اب بھی وہاں ساری چیزیں موجود ہیں، عراق کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیدائشی طور پر عراق کے تھے اور یہی رہے، نمرود کے ساتھ یہی مقابلہ ہوا، اور پھر اس آگ میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کو بچا کے نکال لیا، نمرود اور اس کے سرداروں نے پھر حضرت ابراہیم سے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے پھر کدھر چلے گئے؟ فلسطین چلے گئے، بیت المقدس چلے گئے، اور وہاں جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بیوی کو کہا کہ آپ ان کو بیت اللہ میں آباد کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو جو ہے وہ کہاں آباد کر دیا؟ بیت اللہ شریف میں آباد کر دیا۔ خود پہلی بیوی حضرت سارہ حضرت اسحاق کے ساتھ کہاں رہے؟ فلسطین۔ اور اصل وطن کون سا تھا؟ عراق۔ یہاں جاوا ہے یہ عراق سے نکل رہے، بھائی کہاں سے نکل رہے؟ عراق سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے، جس مسلمان کو دین کی وجہ سے کسی جگہ سے نکالا جائے، بھئی کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے، وہ حق پر ہو، اس کو دین کی وجہ سے کسی بستی سے نکالا جائے، کسی شہر سے نکالا جائے، خاندان سے نکالا جائے، اللہ جل جلالہ اس کو اس سے بہتر اور اعلیٰ جگہ عطا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، اللہ نے مدینہ کے روم میں ایسے وفادار دے دیے جن کی کوئی حد ہی نہیں، جن کی کوئی حد ہی۔ آج کے زمانے میں بھی زندگی میں ایسے لوگوں کو خود دیکھنے کا اللہ نے موقع دیا کہ ان کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے، میں کئی مرتبہ مثال دیتا ہوں، ہمارے ایک پاکستان کے ایک مشہور عالم دین تھے مولانا اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ، بعد میں ان کو کراچی میں شہید کر دیا گیا۔ پولیو زدہ تھے، دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ کام نہیں کرتی تھی۔ وہ یہاں سانگلہ ہل کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں کے تھے، پورا گاؤں میں ماحول شرکیہ تھا۔ ان کے والد دین پر آ گئے، وہ اکیلے حافظ بنے۔ ایک وقت آیا کہ پولیو زدہ، ان کو کہا تمہیں مار دیا جائے گا تو یہاں سے نکل جاؤ۔ خود مجھے انہوں نے اپنے گاؤں میں داخل ہوتے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، مونجی کی فصل تھی، میں اس کے اندر سے گھسٹتا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر نکلتے مین روڈ تک گیا تھا۔ ایسے نکلے، بعد میں اللہ نے کراچی پہنچا دیا۔
اپنی تعلیم مکمل کی، شہرت ہوتے 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 اللہ نے پھر بڑے وہ پاکستان کے مشہور علماء میں شامل ہو گئے، اللہ نے مالی وسعتیں دی۔ پھر ایک وقت آیا جس گاؤں سے نکالا گیا تھا اس پورے گاؤں کی کفالت کرتے تھے، کفالت۔ اور میں نے عجیب منظر دیکھا، میں ان کے ساتھ جب گیا تو ایک سیدھے سادے سے صاحب آئے، مولانا اسلم شیخ پوری کے ہاتھ چوم رہے، مولانا اسلم شیخ پوری نے ان کو پیسے دیے، چیزیں دی، کافی ساری چیزیں دی، وہ چلے گئے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب تھے، ان کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا یہ وہی مولوی صاحب تھے جنہوں نے آپ کو شرک کی وجہ سے، وہ بہت مشرک مزاج کے تھے، جنہوں نے نکاح، کہا ہاں یہ انہی کا بیٹا ہے۔ پھر میں نے تھوڑا سا ان کو کھودا کریدا کہ ان پورے خاندان کی کفالت بھی یہی کر رہے ہیں، پورے گاؤں کی مسجدیں بھی انہوں نے بنوائی ہیں، پورے گاؤں میں سبیلیں بھی انہوں نے لگوائی ہیں۔ اب جہاں سے نکالا گیا وہ پورا گاؤں کی اب ساری ضروریات کون پورے کر رہے؟ وہی پورے کر رہے۔ اور اللہ نے پھر گنجائش دے دی ان کو۔ یہ پرانی بات ہے، آج سے کوئی 18-20 سال، اب کا مجھے پتہ نہیں۔ وہ اللہ اسلم شیخ پوری کی جو اپنی رہائش تھی وہاں، اس کو بھی مدرسہ میں تبدیل کر دیا، مسجد میں تبدیل کر دیا، اس کی بہترین تعمیر کروا دی، اس کی بہترین کیا کر دی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے بھائی۔ دین کی وجہ سے جس بندے کو ٹھوکریں ماری جاتی ہیں، اللہ اس کو اس سے بہتر ٹھکانہ دے دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اسی لیے یہاں سے نکالا جا رہا ہے تو کیا کہہ رہے؟ انی ذاہب، بھائی آگے کیا ہے؟ الی ربی، میں جا رہا ہوں کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ سیہدین، وہی مجھے ٹھکانہ دے گا، اور اللہ نے پھر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔